ایکس حریت لیڈر ظفر حبیب میرے ساتھ موجود ہے اور پہلی مرتبہ اتہاس میں ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور بالکل میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول انسٹیٹیوٹ زیناکور میں، جہاں پولنگ بوتھ آج ہے۔ ظفر صاحب، پہلی مرتبہ آج آپ نے ووٹنگ کی ہے، ووٹ کاسٹ کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے پہلا 2019 سے پہلے اور آج کی بات؟ آج میں آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے، 2019 سے پہلے جو ہم نے جب بائیکاٹ کیا، ووٹ نہیں ڈالے، تو اس کا نتیجہ جو ہے ایک بیڈ گورننس ہمارے سامنے آئی۔ وہ لوگ ہمارے سامنے آئے جنہوں نے کشمیری لوگوں کا استحصال کیا، یہاں پہ خون ریزی کا ماحول گرم کیا، لوگوں کے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بندوق تھمائے، پتھر تھمائے۔ تو وہ ایک میرے خیال سے بائیکاٹ کی وجہ سے اس کا جو وہ بھی سیٹ بیک تھا بائیکاٹ کا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا بہت رش ہے یہاں پہ، زیناکوٹ جو علاقہ ہے شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی کا، تو میں نہایت ہی مسرت فیل کر رہا ہوں، میں خوشی فیل کر رہا ہوں کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے، اور اسی ووٹ سے ہمارے جو رائٹس ہے ایک انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے سے وہ رائٹس ہمارے فلفل ہو سکتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں ظفر صاحب پہلے غلطیاں ہوئی ہم سے، ہم نے جو کیا ماضی میں وہ غلط تھا، اب صحیح ہے؟ دیکھو، میں جہاں تک آپ غلطی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ماضی کی حکومتیں جو تھی ان کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا چاہوں گا، کیونکہ تاریخ جب دہرائی جائے گی تو تب 87 کی بات ہم ضروری کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک یہاں پہ جو ماحول بنایا گیا تھا، ایک بہت بڑی گورنمنٹ جو ایک مینڈیٹ جن کو ملا تھا، اس کے بعد ایک یہاں کی مذہبی جماعتیں اور لوگوں کے ساتھ جن کی بہت زیادہ وابستگی تھی، وہ پھر الیکشن پروسیس میں آئے تھے، انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا پہ اپنا ٹرسٹ جتایا تھا، پھر وہ گورنمنٹ میں آئے تھے 87 میں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، انہیں اسمبلی تک جانے کا راستہ ان کے لیے بند کیا گیا، جس میں ہمارے معروف جو پھر جنہوں نے ملٹنسی کا راستہ اختیار کیا، جس میں آپ کو میں بتاؤں گا سعید علی شاہ گیلانی صاحب تھے، وہ 3 بار اسمبلی میں رہ چکے ہیں، اور یہ جو ہمارے سید صلاح الدین جس کا نام محمد یوسف ہے، انہوں نے پولنگ میں حصہ لیا تھا، مرحوم شمس الحق انہوں نے پولنگ میں حصہ لیا تھا، ڈاکٹر محمد اشرف سویبو کے تھے، انہوں نے پولنگ میں حصہ لیا تھا، مولوی فاروق عمر صاحب کے والد صاحب انہوں نے حصہ لیا تھا، قاضی نثار صاحب انہوں نے حصہ لیا تھا۔ تو اگر اس ٹائم پہ ان کو اسمبلی میں جانے دیا ہوتا تو شاید کشمیر میں بندوق نہیں آتا، جموں کشمیر کے حالات اتنے ابتر نہیں ہوتے، اور لوگوں کو یہاں پہ بائیکاٹ کا کنسپٹ بھی نہیں ہوتا، لوگ اسمبلی میں جاتے، اپنے ریپریزنٹیٹیو اسمبلی میں بھیجتے، اور وہ ہماری امنگوں کی ترجمانی کرتے، یہاں پہ انصاف ہوتا، یہاں پہ مائیں بیوہ نہیں ہوتی، یہاں پہ بچے یتیم نہیں ہوتے، یہاں پہ کروڑوں کی املاک کا نقصان نہیں ہوتا۔ ہماری جو 3 پیڑھیاں برباد ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ 87 میں جو ریگنگ ہوئی اس سے ایک وہ تاثر چلا گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک گن کلچر اڈاپٹ ہوا۔ ظفر صاحب، پہلی مرتبہ نہ ہی انٹرنیٹ سروسیں بند ہے، نہ ہی کرفیو کا نفاذ ہے، لوگ اس وقت جوگ دا جور پولنگ اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ 2019 کی سچویشن ہم دیکھ رہے تھے، کرفیو کا نفاذ ہوا کرتا تھا، لیکن آج لوگ خود ہی چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے۔ کیا آپ اندر سے کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لوگوں میں اس وقت اتساہ ہے؟ گورنمنٹ کی یہ ایک کامیابی میں کہوں گا، گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوا ہے یہاں پہ امن برپا کرنے میں، چاہے وہ یہاں کی ایل جی گورنمنٹ ہو، سینٹرل گورنمنٹ ہو، انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلے۔ تو اس کا میں یہ بات آپ کی وسادت سے بتا دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اس بات کا پروف ملنا چاہیے کہ جو اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی، بالخصوص جموں کشمیر میں، تو یہ جو یہاں پہ حالات خراب تھے، جو یہاں پہ لوگ پولنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، وہ ان کا کیا کرایا تھا، وہ ان کی گورنمنٹ کے لوفولز تھے، وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کے لوفولز تھے، عام لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اگرچہ عام لوگوں کو پھر انہوں نے پی ایس اے لگایا، عام لوگوں کی جائیدادیں انہوں نے ضبط کی، پوٹا لگایا یہاں پہ، اس کا جو ہم بیک دیکھیں گے، اس کا مین ریزن جو دیکھیں گے وہ گورنمنٹ کی غلطی تھی، گورنمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ وہ حالات خراب ہوئے تھے۔ ادروائز آج بھی گورنمنٹ ہے، آج لوگ آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، نہ کہیں سے پتھر مارا جا رہا ہے، نہ کہیں سے بائیکاٹ کی کال آئی ہے۔
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। अक्सरियत लीडर ज़फ़र हबीब जो है इस वक्त पहली मरतबा वो अपनी ज़िंदगी में जो है वोट डाल रहे हैं। लेकिन ज़रा ये भी देखेंगे कि 2019 के बाद वाकई में सिचुएशन बदली। आज इंटरनेट सर्विसें बंद नहीं है, आज हालात जो है उसके कर्फ्यू का निफाज नहीं है। लेकिन ताहम अब तक जहाँ निगाहें तेज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा 20 मई पर निगाहें रहेंगी, जहाँ इंजीनियर रशीद है और उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन आज किसकी किस्मत चमकेगी वो भी देखने वाली बात रहेगी। 4 जून को बाज़ाब्ता तौर पर पता चलेगा दिन की सिचुएशन क्या रहेगी आज की, वो आपको दिखाएंगे। देखते रहिए।